بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جیل میں قیدی نمبر 804 کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، اور یہ جو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں یہ بالکل کنفرم ہے، میری بات ہوئی ہے براہ راست، یعنی میں اب سور صاحب کو بالکل آئیڈیا بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اتنی سختی کی گئی ہے اور حالات کو اتنا کنٹرول کیا کی جانب سے کہ اب تو ذرا سی کوئی چیز باہر آنے نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ بشرا بی بی کی اگر اپنے بچوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ بھی اب بند ہے، کچھ 4 ہفتے ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہونے دے رہے، تو بشرا بی بی سے بھی حلف لیا جاتا ہے اور ان کے بچوں سے بھی حلف لیا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی خان صاحب کے بارے میں بشرا بی بی بات نہیں کرے گی اور بچے باہر جا کے کوئی بات ہی نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ ان سے کہا گیا کہ جو بشرا بی بی کی ایک بہن ہے مریم بٹو، وہ کوئی اسٹیٹمنٹ بالکل اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی نہ دیں۔ تو فیملی نے ان سے بھی ریکویسٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ لیکن میں آپ کو جیل کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں بڑی کلیئرلی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کی صحت بہت خراب ہے اور ان کی ایک آنکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی اور ان کی دوسری آنکھ بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے بشرا بی بی کو کہا کہ آپ کی دوسری آنکھ کا بھی لیزر کرنا پڑے گا اور اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے، وہاں سے بھی پانی بہتا رہتا ہے، اور جو ایک آنکھ ہے وہ 3 مہینے تک اس کو جو ہے وہ لگ بھگ ایسے ہی ہے جیسے وہ آنکھ بند ہے اور وہ کام نہیں کر رہی۔ بشرا بی بی وہاں پہ چلاتی رہی بار بار، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے واسطے دیے وہاں موجود عملے کو، اور انہیں بار بار یہ کہا کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت شدید تکلیف ہے، کسی ڈاکٹر کو بلا دیں۔ لیکن عملے نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا، بلکہ وہاں جو عملہ موجود ہے ان میں ایک جو عملے کی انچارج ہے خاتون مریم، اس کا نام ہے، میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، خاتون کا نام ہے مریم۔ یہ جو وہاں پہ عملہ بشرا بی بی والے بلاک کو دیکھتا ہے یا وہاں پہ وہ موجود رہتا ہے سیکیورٹی پہ، کیونکہ وہاں خواتین کی جیل میں خواتین کا عملہ ہوتا ہے، تو وہ مریم نامی خاتون آفیسر ہے وہاں پہ، اس نے بہت ناک میں دم کیا ہوا ہے اور وہ بہت بدتمیزی کرتی ہے بشرا بی بی کے ساتھ۔ یہ بھی ہوا کہ وہاں پہ 4 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا الگ الگ ٹائم پہ، اور وہ خواتین چیخیں مارتی رہیں صرف بشرا بی بی کو ذہنی طور پہ اذیت دینے کے لیے، یعنی خواتین کو کہیں اور سے لا کر یہاں قریب پہنچا کر تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ ٹارچر کی آوازیں اور وہ جو چیخیں ہیں وہ بشرا بی بی سنے۔ تو اس طریقے سے یہ انسان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے واسطے دیے، انہوں نے رسول کے واسطے دیے کہ میری آنکھ بڑی شدید درد ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بلا دو۔ بالآخر کافی دنوں کے بعد ڈاکٹر بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بشرا بی بی کی آنکھ دیکھی وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی فوراً ان کو اسپتال لے کر چلیں، ان کی سرجری کرنی پڑے گی ابھی، ورنہ ان کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ پھر انہیں اسپتال پہنچایا گیا، ان کی سرجری کی گئی، اور پھر ڈاکٹر نے باقاعدہ یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ نے یہاں سے اسپتال سے ابھی جانا نہیں ہے، اور یہ بتا دیا ڈاکٹر نے کہ ان کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا اس حالت میں۔ لیکن پھر وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ان کو تو جیل پہنچانا ہے، پھر بشرا بی بی کو واپس جیل پہنچا دیا گیا۔ آخری جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب ابھی پہنچے تھے اور ان کو نکالا گیا تھا جیل سے باہر، ایک تو انہیں نکالا گیا پیمز اسپتال لانے کے لیے، اور ایک مبینہ طور پہ اس سے پہلے بھی نکالا گیا۔ یہ جو کہانیاں کروائی جا رہی ہیں نا قوم کو کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، کوئی ملاقات ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی حتمی طور پہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو تو کسی سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام ہے وہ جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایگزیکٹلی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی جملہ مجھے رپورٹ ہوا اور ایگزیکٹلی وہی جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ میری بہنوں سے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے آ کر ملیں یا مجھے ملنے کی کوشش کریں، یہ جملہ ہے جی، کہ میری بہنوں کو پیغام دو کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ مجھ سے آ کر ملے یا مجھے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے اپنی بہنوں کے نام، جو ایک فائنلی ایک پیغام تھا۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں بتاؤں گا تو یہ نظام بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، یعنی وہاں پہ بہت گندگی ہے، بہت کیڑے مکوڑے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں بشرا بی بی کو زیادہ تکلیف دی جاتی ہے کیونکہ ضد ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے توڑ کر باہر نکالنا اور وہ عمران خان کے خلاف آ کر سٹیٹمنٹ دے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ تو مجھے سورسز نے بتایا کہ انہوں نے بشرا بی بی نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کروں یہاں پہ اس موقع پر، جب اتنی میں نے سزا کاٹ لی ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں کیٹیگوریکلی میرے سورس نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان تو ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے ایسے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان بات کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنے کے ذریعے سے عمران خان رستہ نکالنا چاہتا ہے. اس نے بندے بھی نامینیٹ کیے ہوئے ہیں کہ فلانا فلانا بندہ بات کر سکتا ہے، وہ رستہ نکالنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے ہی پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے گا، عمران خان سیاست چھوڑ دے گا، یا عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا 3-4 سال کے لیے، تو یہ تو نہیں ہونا. یہ تو عمران خان اس کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مانے. تو یہ جو پیغام ہے عمران خان کا ون لائنر، یہ بات تو لگ بھگ 2-3 ہفتے شاید ہو گئے اس بات کو، میرے پاس لیٹ پہنچی ہے، لیکن یہ پیغام ایز اٹ از ہے عمران خان صاحب کا کہ میری بہنوں کو یہ پیغام دو یا ان سے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے ملنے کی کوشش کریں یا مجھ سے ملنے آئیں. اب عمران خان صاحب کی بہنیں تو ہر ہفتے کوشش کرتی ہیں، پورا زور لگاتی ہیں، عدالتوں میں بھی جاتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، تو وہاں ملاقات ہو نہیں پا رہی. وہ ہر ظلم کر کے دیکھ چکا ہے، لیکن وہ پاکستان کو چلانے میں مکمل طور پہ ناکام رہے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر ایران کو منانے کی کوششیں کی. یعنی یہ جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں ہم ایک ثالث کے طور پہ تو تھے، لیکن ہم امریکہ کے پیغام رساں تھے. یعنی ہماری کوشش یہ تھی کہ امریکہ جو مانگ رہا ہے وہ ہم ایران کو لے کر دیں. جب قطری آئے تو انہوں نے ایسی ثالثی کی جس میں ایران کو بھی ملا، امریکہ کو بھی ملا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ فیس سیونگ مل گئی، جبکہ ایران کو بہت سارا کچھ مل گیا جو وہ پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا انہیں. پاکستان جو ہے، پاکستان کی آفر کے اندر اتنا کچھ نہیں تھا ایران کے لیے، لیکن قطر کی آفرز کے اندر جو ہے وہ ایران کے لیے بہت سارا کچھ تھا. تو قطر نے زیادہ بہتر مذاکرات کروائے، ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، پاکستانیوں کا اتنا نہیں ہے. مکمل طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے تھا، جو انہوں نے اس سے وعدے کیے تھے، اگر یہ اس کو ایز اٹ از وہ سارا کچھ دینے میں کامیاب ہو جاتے، گو کہ انہوں نے کوشش بہت کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے پاکستان ہی آ جاتا ٹرافی اٹھانے کے لیے. کیونکہ ٹرمپ نے تو ان کو کہا تھا مجھے یورینیم چاہیے، ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ آپ نئے ہرمز کو انکنڈیشنلی وہ کھول دیں اور میں صرف جنگ بندی کروں گا. شروع تو یہاں سے ہوا تھا معاملہ جو پاکستان نے کیا تھا کہ جناب جنگ بندی کر دیں صرف. لیکن بعد میں جب قطری آئے تو ایرانیوں کی زیادہ باتیں مانی گئی اور امریکنز کی بہت کم باتیں مانی گئیں. تو پاکستان کے اندر یہ تقریب نہیں ہوئی، اس کا بڑا افسوس ہوا. پھر اس کے بعد یہ تقریب چلی جاتی ہے سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں، اور پھر شہباز شریف صاحب تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ میزبان بن جاؤں گا اور میں میزبانی کروں گا اور باقی سارے جو ہیں وہ میرے پیچھے چلیں گے. انہوں نے جا کے وہاں پہ بکنگ شوکنگ کر لی، وہاں اپنے بندے بھی بھجوا دیے، وہاں تیاریاں شروع کر دی گئیں اور انہوں نے ریہرسل شروع کر دی کہ یہاں پہ یہ کیا جائے گا. شہباز شریف کی تقریر بھی لکھ لی گئی، فیلڈ مارشل نے کیا کرنا یہ بھی کر لیا گیا. لیکن ان کی انفارمیشن سے باہر 2 دن پہلے ہی معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے. ٹرمپ نے بھی دستخط کر دیے اور دستخط کر دیے ایرانی صدر نے بھی، اور انہوں نے معاملہ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ معاملہ لپیٹ دیا، ایرانیوں نے بھی لپیٹ دیا، اور اب یہ بیٹھے ہیں سر پکڑ کے کریں کیا. اب اگر یہ وہاں جاتے ہیں اس سرمنی کو کروانے کے لیے تو یہ تو آلریڈی ہو چکی ہے، تو پھر یہ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں. لہذا یہ دورہ منسوخ ہو گیا شہباز شریف کا.